بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے غرق ہونے اور اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اللہ کی کون سی ایسی نافرمانی کی جس نے انہیں اللہ کی غضب کا شکار بنا دیا؟ صحرا کی سخت تپش میں جب کھانے پینے کو کچھ نہ آتا تو آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ کی صورت میں شاہی کھانا کیسے اترا؟ اور سامری نامی ایک مکار انسان نے ایسا کون سا جادو کیا کہ لاکھوں لوگ ایک سونے کے بچھڑے کے سامنے سجدے میں گر پڑے؟ ایک ایسی کہانی جہاں ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے ایک پوری قوم 40 سال تک ایک ہی وادی میں قید ہو کر بھٹکتی رہی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ایسی ہی ایمان افروز اور سبق آموز تاریخی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین، فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگوں کو لے کر مصر سے نکلے اور صحرائے سینا کے ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچے۔ یہ ایک ایسا تپتا ہوا صحرا تھا جہاں دور دور تک نہ کوئی درخت تھا اور نہ سایہ اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جلد ہی گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ ہم اس تپتے ہوئے صحرا میں بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے نبی نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا اور آسمان سے ان پر 2 چیزیں نازل فرمائیں جنہیں من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ من یہ شبنم کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ایک چیز تھی جو روزانہ صبح کے وقت درختوں اور پتھروں پر گرتی تھی، جسے لوگ اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ سلوہ یہ پکی ہوئی بٹیروں کی طرح کے پرندے تھے جو روزانہ شام کے وقت خود اڑ کر ان کے خیموں کے پاس آ کر گرتے اور لوگ انہیں پکا کر کھاتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ روز کا کھانا روز کھاؤ اور کل کے لیے بچا کر مت رکھو، کیونکہ اللہ کل پھر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ نے آسمان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور پیاس بجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ لیکن یہ قوم کچھ ہی دنوں میں اس شاہی کھانے سے اکتا گئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے پیاز، لہسن اور دالیں اگائے۔ ان کی اس ناشکری پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت افسوس ہوا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت اور احکامات تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگران بنایا اور خود اللہ سے مناجات کے لیے چلے گئے۔ پیچھے قوم میں سامری نام کے ایک منافق اور مکار جادوگر موجود تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا کہ ان کے پاس فرعونیوں کا سونا موجود تھا جو وہ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ سامری نے لوگوں سے وہ تمام سونا اکٹھا کیا،
اسے پگھلایا اور اپنے جادو کے زور سے سونے کا ایک ایسا بچڑا گائے کا بچہ تیار کیا جس کے اندر سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہا، نعوذ باللہ، یہ بچڑا ہی تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ موسیٰ تو اپنے خدا کو بھول کر کوہ طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قوم جس نے چند دن پہلے اپنی آنکھوں سے سمندر پھٹتے اور فرعون کو ڈوبتے دیکھا تھا، اس سونے کے بچڑے کے سامنے سجدے میں گر گئی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت روکا، سمجھایا اور ڈرایا، لیکن لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ جب 40 دن پورے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تختیاں تورات لے کر واپس لوٹے تو اپنی قوم کو شرک اور گمراہی میں ڈوبا ہوا دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ آپ شدید غصے اور صدمے کی حالت میں آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے کہ تم نے انہیں کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ماں جائے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے مارنے لگے، آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے اعتراف کیا کہ یہ سب اس کا فتنہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہا دی اور سامری کو قوم سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، جس کے بعد وہ پاگلوں کی طرح صحرا میں بھٹکتا رہا۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی انہیں سچی توبہ کے طور پر سخت سزا دی گئی۔ اس بڑے فتنے سے نکلنے کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور ارض مقدس فلسطین میں داخل ہوں، جہاں اس وقت عمالقہ نامی ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قوم کا راج تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لڑو گے تو فتح تمہاری ہوگی، لیکن بنی اسرائیل کی بزدلی اور نافرمانی یہاں پھر سامنے آ گئی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی طاقت سن کر فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاہلانہ انداز میں بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی اس بدتمیزی اور مسلسل نافرمانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، میرے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سزا مقرر فرمائی اور فرمایا، اب یہ زمین فلسطین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ اسی میدان میں بھٹکتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ قوم وادی تہ بھٹکنے کی وادی میں قید ہو گئی۔ وہ پورا دن سفر کرتے، چلتے چلتے تھک جاتے کہ شاید منزل آ گئی ہے، لیکن صبح اٹھتے تو خود کو اسی جگہ پاتے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا۔ 40 سال کے اس عرصے میں فرعون کے دور کے نافرمان اور بزدل نسل صحرا میں ہی ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ایک نئی بہادر اور فرمانبردار نسل جوان ہوئی جس نے آگے چل کر فتح حاصل کی۔ اسی طرح صحرا میں حضرت ہارون علیہ السلام
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، بنی اسرائیل کی یہ ہسٹری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور اس کے احکامات سے منہ موڑنے کا انجام کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ سبق آموز حصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی نئی نسل نے فلسطین کو کیسے فتح کیا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں سورج کے رک جانے کا وہ عظیم معجزہ کیا تھا؟ اور آگے چل کر بنی اسرائیل پر کون سے جلیل القدر بادشاہ اور انبیاء مبعوث ہوئے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو فاتح بیت المقدس حضرت یوشع بن نون کی داستان دیکھنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔